محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. کل جو بات عرض کی تھی کہ فتنے کا دور ہے اور فتنے ہر طرف سے داخل ہو رہے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم سنت سے عشق پیدا کرو. جب سنت سے تعلق پیدا ہوگا عمل آسان ہو جائے گا. بحث سے مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی شریعت معافی گزرے. یہ ہے بیت کا مقصد. آج ہم لوگ بیت ہوتے ہیں لیکن اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اسی لیے یہ کھانا سرد ہو رہا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کہیں بھی جاؤ نیت اٹھی کر کے جاؤ. مسجد ہو، مکان ہو، دکان ہو، ملاقات کے کہیں جاؤ، کیوں جا رہے ہو یہ سوال قائم کرو. یہ ہمارے دینی بھائی ہیں یا ہمارے دینی دوست ہیں. میں کوئی دین باتیں سنوں گا، عمل کروں گا، ہر قدم ثواب ملے گا اس کو. یہاں پر جب مسجد حرام جاؤ، بیت اللہ شریف زیارت ہوگی، تلاوت کریں گے، ثواب ملے گا. لائن کلام سے بچو، رات سے بھر اللہ کے بھائی کے سزا کرتے ہوئے مسجد حرام پہ جاؤ. پہلے اس کا اکرام کرو، تحیۃ المسجد پڑھ لو. موقع نہیں ہے تو تیسرا کلمہ پڑھ لو تو خالی نہ ہو. مسجد کا ادب بہت ضروری ہے. آج کل مسجد میں ادب نہیں کرتے، کلام کرتے رہتے ہیں. اسی لیے موبائل کے بارے میں بند کر لینا چاہیے. کیا ضرورت ہے اس میں؟ وہاں پر کوئی کلام نہیں کرے. جتنا ادب ہوگا، تعلق محلہ پڑھے گا، اتنے قلب میں نور پیدا ہو جائے گا، تاثر رغبت ہو جائے گی. یہ کمی کی بات ہو رہی ہے، رغبت نہیں ہو رہی ہے. بڑی فساد پیدا ہو رہا ہے منوع کی. تاثر رغبت کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری نیت درست نہیں ہے. اصلاح نفس کے لیے لوگ آتے ہیں حج کے لیے. یہاں ناموافق حالات پیش آتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت کڑوی کثیریں سناتے رہتے ہیں. اس کو تحمل کرو، کچھ جواب ہی مت دو، بس خاموش ہو. ہم مقصد ہمارا نہ کہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ ہمارا فارغ نہ ہو ذکر اللہ سے. اللہ کا ذکر کرتے رہو، کثرت سے کرو. اپنے لیے امت کے دعا بھی کرو. یہ خاص مقصد آنے کا ہے. تلاوت کا اہتمام عظمت کے ساتھ. جتنی عظمت ہوگی، یہ مصحف اللہ کا کلام ہے، کلام ان کا، زبان میری. یہ سوچو. پھر شاہی فرمانے یہ عظمت بھی ہونا چاہیے. آج ہم لوگ عظمت سے خالی ہیں. اور دیکھا مصحف کو کہیں کرسی پہ رکھ دیتے ہیں، کہیں زمین پہ رکھ دیتے ہیں. یہ ادب خلاف ہے. وہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن پیدا کرو کہ اللہ یہ ناواقف ہے. یہ بیت اللہ تو پیر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ ناواقف ہے، ہم نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ جو جتنے لوگ ایسے جو کچھ الگ ملا، عظمت سے ملا. اسی لیے ہمارے یہاں مشائخ نے بھی بہت توجہ دلائی ہے کہ کام کرو، شریعت کے موافق کرو. اور یہ بھی علماء کے احسان ہے کہ ان تک کلام کو ہم تک پہنچایا. آج ہماری زبانیں جو ہیں نئے کلام سے بھری ہوئی ہیں. خانقاہ کا یہی نظام تھا، خاموش رہو، ورنہ ذکر اللہ کرتے رہو. اس کے برکات ہے. ان کے قلوب میں قریب ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ان کی بھی اصلاح خود تو رہتا ہی متوجہ، وہ بھی اسلام لگ جاتے ہیں کہ میرے شہری فرما رہے ہیں. وہ آرام بھی کرتے ہیں لیکن روح اللہ ہوتے ہیں. ان کو ذہن ہم وقت اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے کہ میرے مالک مجھے ناراض نہ ہو. کوئی کلام ایسا نہ زبان سے نکلے جو ہمارے مجھ سے ناراض ہو جائیں. اسی لیے خوب ذکر کرو، اللہ کے تلاوت کرو. قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، بیت اللہ کی زیارت ہے، سب ثواب ملے گا. اور یہ دولت لے کے جاؤ وہاں پر، گھر والوں بتاؤ کہ بھائی ہم وہاں سے یہ دولت دے کے آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو؟ کلام اللہ کی تلاوت کرو اور گناہ سے بچو. یہ سبق لے کے جاؤ. گھر میں بھی اس کا تکرار ہونا چاہیے، خواتین میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی، کہ بھائی ہماری زندگی چھوٹی سی زندگی لے کے آئے ہیں، اس زندگی کو ہم کامیاب بنائیں.
اسی لیے لوگ جاتے تھے پہلے خانقاہوں کے اندر اپنے آپ کو درستگی کے لیے، میرے اعمال سنت موافق ہو جائیں، ہم کیسے چلیں، علم تو ہے، عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اسی اصلاح کے لیے جاتے ہیں۔ جب بھی قوم پہ عذاب آیا نافرمانی سے آیا، آج امت اسی مبتلا ہے، باغی ہو رہے ہیں، بغیر پوری امت جو ہے بجا بندہ کے باغی بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قہر آ رہا ہے۔ اسے پناہ چاہیے، اللہ بھی پناہ چاہتے ہیں ابھی غضب سے، اے اللہ پناہ آپ کے قہر سے، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ اس میں اس کی برکت سے اولاد بھی عافیت سے رہے گی، برکت بھی ہوگی۔ اسی کا نام ہے تابعداری، شریعت کی تابعداری کرو گے کامیاب رہو گے۔ ہمارے اکابر نے ہر چیز کو خوب بیان کیا، توجہ دلائی کہ دیکھو مقصد حیات کا ہمارا، جتنی زندگی ہم کو ملی ہے ہم طاعت پہ لگائیں، مالک ہمارے خالق ہیں اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا جو ارشاد ہے اس سے ہم عمل کریں۔ یہ پورا پیغام اللہ تعالیٰ پورے اللہ میں پھیل جائے تو پوری دنیا جو ہے جنت کا نمونہ ہو جائے، کہیں کوئی کلفت نہ ہو، آپس میں جو شکر رنجی ہو رہی ہے، یہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہماری شامت اعمال، ہم نے مالک کہنا نہیں مانا، اور جب مالک کہنا نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ بادشاہ جب غضبناک ہوتا ہے تو پورے ملک پہ تہلکہ مچا دیتا ہے، سخت سزا دیتا ہے، وہ تو مالک حقیقی ہیں، حاکم الحاکمین ہیں، ان کو جب غضب آ جائے گا تو ایک لمحہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے شان حلیمی ہے، برداشت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ان کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہے ہیں، کھانا پانی سب کو عطا فرما رہے ہیں، یہ حلیم میں برداشت کرتے ہیں۔ ایسے کوئی جب سالک کے لیے ہے، کوئی نامعافی معاملہ پیش ہے، برداشت کرنا چاہیے اس کو، یہ نبی کی صفات میں سے ہے۔ بہت لوگوں نے پریشان کیا لیکن نبی نے سکوت اختیار کیا، ان کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام سب کو لوگ ان کے امتی بہت پریشان کیا، انہوں نے سب سے کام لیا، خود اللہ تعالیٰ نے تلقین کی، بار بار فرمایا اصبرو، آپ صبر کیجیے۔ نبی کو فرمایا جب کلفت ہوتی تھی، بہت پریشان ہوتے حالات سے، اور اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے یہ صبر کرو، پہلے نبی نے بھی صبر کیا، تم بھی صبر کرو، تم پھر اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سب برابر ہیں، اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے، اس کے میں نشاط کیسے پیدا ہو، بس اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو۔ تو حضرت کی نصیحت تھی شاہ وسیع اللہ صاحب کی، اللہ تو واقعہ اور فرما کے ایک دفعہ میں مسجد میں پہنچا تو پہلی صف میں جگہ نہیں تھی، دوسری صف میں جگہ خالی تھی، میں وہیں بیٹھ گیا، میرے آگے دو آدمی تھے اور قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر میری طرف دیکھنے لگے، اسے مجھے سخت ایذا ہوئی ہے کہ قبلہ سے رخ موڑ کر میری طرف رخ کیا، اب ان چیزوں پر اگر نکیر کروں تو لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ انہیں کے سب لوگ ساتھ دے جائیں گے، یہ کہ مالک کے اس میں قبلہ تو ہو اور ہمیں تو متوجہ ہو گئے، اکثر لوگ کہتے ہیں اذیت ہوتی ہے اور خبر کا مسجد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے کی، اسے متوجہ ہونے کی جگہ ہے، اس لیے مسجد میں ہماری طرف کیوں متوجہ ہوئے، بات یہ ہے کہ حال نہیں ہے، ورنہ وہ دوسری طرف توجہ کرتے ہی نہیں دیتے، جس کو اللہ توجہ جسی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ اس سے مشغول رہتا ہے اور مشغول ہی نہیں ہوتا، خصوصاً جب مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو، وہاں تو یہ آج ہم ادھر دیکھتے ہیں سب لوگ بھگے لیتے ہیں، اذیت ہوتی ہے اللہ والوں کے سے، وہ مشغول ہوتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں تو آج ہمارے گھروں میں سنت کو کوئی اشاعت نہیں ہو رہی، سنت کو کوئی تلقین نہیں کی جا رہی، اسی لیے پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اللہ جب تعلق اللہ بڑھتا ہے تو اس کی اپنی نگاہ میں وہ کمتر نظر آتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں،
اللہ تعالیٰ ہی کا فضل سے تعریف فرمائی. میرے اندر عیب در عیب لیکن اللہ سے تعریف فرما دی. یہ میری کوئی خوبی کی نہیں ہے، اللہ کرم ہے، اس لیے اور اللہ تعالیٰ رجوع ہونا چاہیے. اللہ وہاں فرماتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح حضرت اہل حال کو معذور سمجھتے ہیں، اسی طرح بدون حال کے محض رسم پر کتنا نکیر فرماتے ہیں. دونوں عمر شریعت کی قصت متبع ہیں، متبع شریعت دونوں ہیں. یعنی جو صاحب حال ہے اس کو معذور سمجھا، اور جو حال سے خالی ہے اس کو حال کے نقل کرنا، اس پر انکار فرمایا. ایسا مت کرو، مناوٹی پیر بن گئے کتنے لوگ آج کل. اسی لیے فرمایا کہ میرا ایک دوست علیہ رحمۃ اللہ کے فرماتے میرا ایک دوست بدائی میں تھا، اس کا احمد تھا. اسے بہت ہی نیک اور ابدال صفت تھا، اگرچہ وہ بے پڑھا تھا، مگر ہر روز شرعی مسائل کی تحقیق اس کے احکام کی بداوری میں مشہور رہتا تھا اور کسی سے پوچھا کرتا تھا. دیکھیے مسائل شریعہ کی تحقیق احکام پر کرنے کیسی مدد فرمائی. اس شریعت کا احترام اس کے اہتمام اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے. آج ہم لوگ جو ہیں مسائل پوچھتے ہی نہیں علماء سے، ہر چیز میں یہ ہے. ہمارے کہا بھی کوئی بات تعالیٰ کیا دیکھا میں نے وسیع اللہ صاحب کیا ہوئی منیجا میں مسئلہ بتاؤ، کوئی بات ہوتی پوچھتے تھے ان سے، خود بڑے عالم تھے یہ. ہمارا ہم نے پوچھتے نہیں، اسی لیے جو جہاں پر آنے سے پہلے مطالعہ کو کتاب کے حج کے متعلق جو ہیں احکام یہاں کے ہیں، خصوصاً بیت اللہ کے احکام. طواف میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ثواب نہیں ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ ذات قبول فرما بات ہے، لیکن تم چاہتے ہو کیفیت پیدا کرنا، حال پیدا کرنا، تو سنت معافی طواف کرو. بہت روز اللہ ہو کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں، یہ کر ہٹو بچو کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. اس میں خلل واقع ہوتا ہے. اللہ کوئی مخلوق ہے، ہمیں کیا حق اسے ہٹو بچوں کا؟ کچھ نہیں. بالکل نگاہ نیچی، ذکر زبان ذکر، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر طواف کر رہا ہوں. بڑی تعالیٰ بس وہاں پر جتنی عظمت ہوگی اتنی نور پیدا ہوگا. اسی لیے عارف کا ایک طواف اور رابط کا 1000 طواف برابر نہیں ہو سکتا. اس میں کیفیت پیدا کرتے ہیں. ابتدا سے لے کر اسلام سے لے کر آخر اسلام تک وہ رضی اللہ رہتے ہیں. یہ ہے پھر وہ ثواب ملتا ہے اس میں. اسی لیے مشاہد کے ساتھ کیوں طواف کرتے ہیں کہ ان کے برکات ان کو ملتے ہیں، محروم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے. پنکھا ایک ہوتا ہے، سب کو ہوا چلتی لگتی ہے. ایک پنکھا ہے، ہوا سب کو لگتی رہتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ جہاں پہ جاتے ہیں مسجد ہوئی، ایک کی خاطر اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرماتے ہیں. ایک حج مقبول ہو گیا، ایک کا سب قبول ہو گیا. اسی لیے ترجیح دے کوئی اللہ والا ساتھ مل جائے. لیکن یہ نہیں کہ بس دنیا دار نہیں، رجوع اللہ ہو اس کے اندر، طبیعت میں نشاط ہو کہ اب ہم جو آئے ہیں اپنی اصلاح پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر جو بے توجہی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، اس سے ہم کیسے بچیں. یہ ہے اس میں کیفیت. ایسے مدینہ منورہ میں بھی سلام پیش کرنے میں عظمت ہونا چاہیے. بڑے دربار جا رہے ہیں، آپ حیات النبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. قبر میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آپ کو بھی جب غیر لوگوں سے آ جاتے ہیں آپ کو اس سے کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے، یار یہ کیسا امتی ہے میرا نام لینے والا، اور یہ ایسا اس چیز کی حالت. اسی لیے وہ لوگ اللہ والے بہت ڈرتے ہیں. اتباع شیخ اللہ واجم تھے مولانا ذکیر صاحب نور شیخ الحدیث، کہتے ہیں میں کس منہ سے جاؤں مولوی شریف پر. کتنے بڑے وہ اللہ والے. یہ عظمت میں نے دیکھا بہت عظمت سے جاتا سلام پیش کرنے کے لیے، چہرہ زرد ہو جاتا تھا. بہت ایسے سمے ہوئے رہتے تھے اور سلام پیش کرتے تھے. یہ بھی وہاں پر آج جو لوگ بے ادب ہیں جاتے ہیں غیر اللہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ہر شور مچاتے رہتے. یہ نہیں، مسجد تو احترام جگہ، اللہ گھر ہے. یہاں پر بہت متانہ سے بیٹھنا چاہیے.
کوئی لائن اسی لیے لائن کلام فوراً رجوع اللہ ہو جائے، استغفار پڑھ لیں، بیت اللہ دیکھتے رہو، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس کی وزارت میں خلل واقع ہو جاتی ہے. مصحفات میں ہے، کبھی تلاوت کرتے کرتے دیکھ لیا بیت اللہ شریف کو، اور ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تجلی اللہ تعالیٰ کی وجہ ہوتی ہے، تو ان کو بھی نیکی ملتی ہے جو صرف دیکھتے ہیں. طواف کے حالت میں الگ، نماز کے حالت میں الگ، اور دیکھنے حالت میں الگ. تو یہاں پر عظمت ہوگی. پھر اپنے لیے دعا، امت کے لیے دعا. اللہ امت پہ آپ اپنا نہ ہوئیے. آج ہماری امت بدحال ہو رہی ہے، قوم ملعون ہے یہود و نصارہ، اس نے پورا جال بچھا دیا، ہم مسلمانوں کو متوجہ کر لیا. اسی لیے پہلے لوگ اللہ والوں پاس جاتے تھے کہ ہماری اصلاح کیسے ہو، اور اگر ہمیں اصلاح ہو جائے گی ہماری، تو ظاہر ہے کہ ہمارا کنہ سنبھل جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی محروم نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ پشتا پشت چلتی ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے. جو لوگ اللہ کہنا مانتے ہیں اور نبی کہنا مانتے ہیں، ان کو اللہ خوب نوازتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی نوازتے ہیں، ان کے سے فیض پورے عالم پھیل جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ حکم دیا حج کا ہوا لگا دو، پہاڑی پہ کون سنے گا، حکم ربی تھا. تم کہتے تو کہاں پہنچا دیں گے، قیامت تک کیا پہنچا دی. کون سا بائک تھا، کون سا وہ تھا، وہ پہاڑ تشریف لے پہاڑ پہ اعلان کر دیا حج کا، اور کہا دنیا پوری جگہ سے اللہ نے پہنچا دیا. یہ ہمارے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کن فیکون کے ان کے اندر وہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اپنے یہاں پہ کمائی مقصد نہیں، یہاں پر جو ہے جو ملے اللہ آپ نے روزی عطا فرمائی، اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے محروم نہ کیجیے گا. آپ نے روزی عطا فرما دی، کھانے جب چاہا طواف کر لیا، جب چاہا عمرہ کر لیا، اس کو دیکھ لیا، بڑی نعمت ہے. جتنے بھی آپ لگاتے ہیں ہر جب وقت گزر جائے افسوس کرنا چاہیے، اللہ آج وقت میرا گزر گیا، میں نے کچھ عمل نہیں کیا، اللہ میرے کوتاہیوں معاف فرما دیجیے. اس طریقے سے تمام اپنے حالات زیادہ لیتے رہو، اور تو منزلت مالک پہچانو یا پہچان لو گے. آج ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، بیت کو دیکھتے ہیں. تجلی جو یہ وہ جگہ ہے بیت اللہ شریف کہ اللہ نے ایک تجلی فرمائی تھی کوہ طور پر، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اس پہ 120 بار یوم تجلی ہو رہی ہے، قیامت ہوگی جب تک ہے بیت اللہ. ایسے پتھر معمولی پتھر نہیں ہے، زبردست اللہ نے ان کو صلاحیت بخشی. انہیں کوہ طور پارا پارا ہو گیا، تو یہ تو ایک تجلی میں، اور یہاں تو مسلسل تجلی ہو رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے کبریائی بیان کی جائے، بڑائی بیان کی جائے، تو سنت کے مطابق داخلہ ہو ہمارا، وہاں قیام مسجد کے اندر سنت موافق ہو، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، بس اپنا اس کو کہتے مراقبہ. حضرت مولانا انعام صاحب نور مرکز ہو جاؤ تشریف لاتے حضرت جی، بہت رجوع اللہ رہتے تھے. ہمارے سارے کام دیکھا میں نے، بیان پہلے ہوتا تھا مسجد کے اندر، ہر ایک بیان کرتا تھا. حضرت کو دیکھا باقاعدہ تکبیر لگائی بیان کرتے تھے. وہی یہاں کے احکام بیان کرنا، عظمت بیان کرنا. اب تو ممنوع کے گورنمنٹ نے منع پہلے ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی بیت اللہ کے اندر، یہ جو ہے مسجد حرام میں. جو یہاں پر یہ ہے کہ قیام گاہ پر آئے، ایک صاحب سے رئیسوں میں رہتے ہیں، چاہتے انہوں نے کمرہ لے رکھا تھا اس لیے کہ مجھے اس سینے کے لیے لائن نہ لگانا پڑے. وقت پورا گزارتے حرم کے اندر، اس سینے کے لیے آ جاتے تھے کمرے کے اندر. انہوں نے باقاعدہ اچھے خاصا مہنگا ہوتا تھا، لیکن اس سینے سے لیا کہ تاکہ مجھے بہت نہ ہونے پائے، انتظار نہ کرنا پڑے. گئے اس سینے سے فارغ ہوئے وضو کے آرام، پھر ہم چلے گئے. اس لیے انہوں نے ایک کمرہ لے رکھا تھا. اس زمانے میں تو چھوٹے ایسے ہوٹل تھے بھی نہیں پہلے جیسے آج کل ہیں. یہاں پر یہ آرام دہ کمرہ ہے ماشاء اللہ، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑا بدن کو لاؤ فوراً حرم کے اندر. وہاں پہ یہاں پر بس یہی ہے کہ گھر پہ آرام کرو، یہاں بھی رہو، روز یہاں پہ لیٹے بیٹھے اٹھے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو یہ کلام اللہ کی تلاوت بہت ضروری کرتے رہو. اس میں کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، زبان ذاکر دل شاکر. تو یہ چیزیں امت کے اندر آتے، اس کا فقدان ہے.
کہ آتے ہیں حج کے لیے خریداری میں مشغول ہوتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو. یہ نیت کرو آپ کوئی خریدو، ہم کو ان کی اعانت کرنی ہے، یہ ان کا ذریعہ معاش ہے، ہم کو ثواب ملے گا. مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی باہر کا سامان ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کی وہ تو رہے مل جائے گا. یہ نیت ٹھیک کرو، یہ اللہ کے جو درباری لوگ ہیں ان کی مجھے مدد کرنی ہے، اسی لیے ٹیکسی اور بحث نہیں کرنا چاہیے. مدینہ منورہ میں بھی کہ مکرمہ میں بھی جو مانگے دے دو، جو ٹھیک ہے. یہ ہم ان کی اعانت کریں گے. یہ یہاں پہ ایسی جو یہاں خدام ہیں ان کی اعانت کرنا ہے کہ اسی ثواب ملے گا. تو یہاں پر یہ کوئی چیز خریدو اس لیے سے کہ یہ اللہ کے درباری ہیں، ہم کو ان کی خدمت کرنی. یہ ان کا ذریعہ معاش ہے، سال بھر تو ہم نے اسی میں چلتی ان کی. یہ نہیں تھا ایسی زندگی گزارتے وہ ہو جانے سے میں کیا بحث. ہمیں ذمہ ہے کہ ہم یہ درباری لوگ ہیں ان کی خدمت کریں گے. مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ بھی. یہاں پر کسی بحث بھاشا بالکل نہیں. ٹیکسی میں بھی جو مانگے اس سے ٹھیک ہے چلو، پیسہ خرچ کرو گے اور دیں گے. یہاں پہ جتنا خرچ کرو اور ملے گا. ہر ایک کے 10 بار ہوتی ہیں، یہاں زیادہ ہوتی ہے، لیکن نیت درست ہو جائے. ہم کو یہاں پہ جو ہے کسی کی اعانت کرو، اس میں سے یہ لوگ یہاں پر خدمت لگے ہوئے. جب حضرت ان کا واقعہ مشہور ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے دوست تھے، انہوں نے کفالت کی کہ تم اللہ کا نام لو، روزی لا رہو، میں پوری کفالت کروں گا. پورا خرچ خود برداشت کرتے تھے، مال دینار تھے. اس کے بعد پھر وہ دعا کرتے اللہ انہوں نے میری کفالت کی، آپ ان کی کفالت کیجیے. ایک دو انہوں نے میری کفالت کی ہے، اللہ آپ ان کی کفالت کی. یہ اللہ والے جو تحفے تحفے اللہ لاتے ہیں دیتے ہیں، اور دعا بھی دیتے ہیں، بڑی برکت بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. موٹی موٹی ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب اور ہمارے بڑے بڑے موٹی موٹی رقم آتی تھی، اور اسی میں کرتے تھے. خانخواہ کے لوگ ہوتے تھے اور لوگ ہوتے تھے وہ مستغنی ہو گئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو پسند ہے 3 شخص، گمنام، متقی، مستغنی. اپنے کو ظاہر مت کرو. اور متقی دعائے اللہ جو گناہ سے بچے ہے متقی، اور مستغنی ہے جو نظر نہ ہے پیسوں پر کسی چیز پر. اللہ تو مستغنی نہیں ہے اور ہم سب مستغنی ہیں. کر کے دیکھو، خود بخود اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں لوگوں کو. جہاں دیکھے ہو ان کو. مولانا تھانے کا اصول تھا کہ وہ لوگ رہتے ہدیہ پیش کرتے اور فرما حضرت دعا کیجیے تو فوراً واپس کرتے تھے کہ یہ تو وہ ہو گئی، اجرت ہو گئی، میں دعا کروں تو پیسے اس لیے واپس کر دیتے تھے. آج ہم لوگ ہدیہ دیتے ہیں، دعا کی درخواست ہے تو ہدیہ کیوں دیا پھر؟ کوئی اجرت تھوڑی ہے، دعا بکتی تھوڑی ہے. نہیں تو خود بخود وہ خود جملہ سوال کیا جزاک اللہ، دعا تو ہو گئی. خالوت دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں جنہوں نے جو پیش کیا ہے آپ ان کی برکت دیجیے. لیکن ہم لوگ فوراً دعا کی درخواست ہے. وہ شاہ سے لکھا کہ یہ بات بڑی موٹی رقم نہ ڈر ہے اور آپ پیش متھانوی پاس پیش خدمت ہے، لیکن ہر دعا کی درخواست ہے. بس پورا واپس کیا. راوی شاہ وسیع اللہ صاحب تھے. اس کے بعد وہاں سے دیکھو یہ اصول پہ آئے گا. اس میں یہ لکھا کہ دعا جو ہے ویسی نہیں آتی، یا تو تم نے دعا کی درخواست کی ہے اور پیسے پیش کر رہے ہو. اور اس کا پہ معذرت کی فوراً کیسے غلطی ہو گئی ہے. پھر شاہ صلی اللہ کر دیا کہ دیکھو اصول سے کام کرو گے، بھر اللہ پہ ہوگا خود بخود. اللہ تعالیٰ اسی لیے اشراف نفس منع کیا ہے. توقع ہے مجھے یہ ہونے کچھ دیں گے، نہیں بے نہیں. اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں، اپنے فارغ سمجھ لو. آج ہمارے اندر اسی لیے امت کے اندر لالچ ہے، ہرس آ گئی ہے. نہیں، حریص بنو طاعت پر. مجھے خوب اللہ توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ کا نام لو. مولانا شاہ پرتاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا ایسے ایک شخص نے بہت صورت کی تیزی تھی بہت وجہ ذکر وجہ سے. انہوں نے کہا کہ کافی ذکر کرتے ہیں اور 4000 بار کا ذکر. حضرت نے سنا فرما بہت اطمینان فرق جواب دیا، ہاں میں بھی 70,000 کر لیتا ہوں. جی تھے ہمارے قابل.
70,000 بار. سب کی نظر میں صورت ہوتی ہے، اس کا مطلب بخار ان کو حرارت ہوتی ہے ذکر کی. یہ کر کے تو دیکھو تم، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان میں ایک کشش کیوں رکھی اللہ نے، خوش زبان کیوں رکھا ان کے اندر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن لوگ فخر کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں، کتنے لاکھ اللہ بلال ملیں گے آپ کو اس نسبت سے کہ وہ مقرر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. شکل و صورت میں نہیں، لقمان علیہ السلام خود حبشی تھے، لیکن اللہ نے کیسے ان کو نوازا، سورت نازل کر دی، سورہ لقمان، اور ایسی بہت سی ہیں. تو یہ ہمارے اندر کمی بات کی ہے کہ آپ دین سے دور اور دنیا سے قریب، اللہ سے ڈرو. جو چیز ملے قناعت کر لو، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دیا، کپڑے پہننے دیے، کھانے دیے، آپ کو کیا چاہیے، ہر چیز آپ نے دی ہے، یہ فضل ربی ہے. تو جہاں تک ہو سکے زبان کو قابو میں رکھو، تلاوت کا اہتمام، ذکر کی پابندی، اور اللہ کے کلام سے بچو، اور دعا بھی کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائے، میری شامات اعمال سے مجھے محروم نہ کیجیے گا. اور یہ جذبہ ایک سنت پہ عمل کرو گے، یہاں بھی مزے میں رہو گے، آخر پر الگ ملے گا. اب ظاہر ہے لفٹ ہم لوگ چلتے ہیں، اوپر آتی ہے اللہ کو پڑھتے چلے آؤ، نیچے جانا ہے سبحان اللہ پڑھتے چلے آؤ. اس طریقے سے زبان ذاکر رہے گی، حرکت بھی نہیں، کام بھی ہو رہا ہے. تو سنت جتنی اشاعت ہوگی اور جتنا رجوع اللہ رہیں گے، بڑی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے چند چیزوں بڑی، اس کی برکت بہت ہوتی ہے. اللہ والے نے دیکھا میں نے، بڑی برکت ہوتی ہے. بس تم مالک سے مانگو. یہ خانقاہی نظام ہے. شیخ تعلق پیدا ہو کہ مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سے میرا تعلق پیدا ہو گیا ہے، اور جتنا تعلق بہتا چلا، عشق پیدا ہو جائے گا، اللہ سے عشق بہتا چلا جائے گا. یہ دیکھو میرا بندہ ہے، اس نے میری بندگی کی، میرے بندے سے محبت کی، وہ مجھ سے محبت کی. دعا بھی ہے، اللہ آپ کی محبت چاہتے ہیں، نبی آپ کی چاہنے والے محبت چاہتے ہیں، اللہ والوں کی محبت چاہنا چاہیے. ہر ایک ولی کی محبت کرنا چاہیے. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم بھی ان کے زمرے آ جائیں. کسی نگاہ پڑ گئی، اچھا میں فلاں تم کو دیکھا تھا، یہ کافی. اس طریقے سے سورہ اعراف میں تو یہ کفار جب کہیں گے کہ ہم نے آپ یہ کیا نہیں، اب تم تو تم بغاوت کی تھی، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے تم کو. ایسی ہم ولی سفارش بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ انہوں نے دین میں لگے، مجھے عنایت کی، آپ ان کو معاف کر دیجیے. اللہ سنیں گے، پہلے نبی سفارش پھر ولی سفارش. تو جیب ہے جتنا بھی تعلق ہوگا معاملہ بڑھے گا، وہ علماء سے تعلق ہوگا. یہ حمل شریعت ہے، دونوں ہوتے تھے دین میں بھی اور دنیا دونوں ان کا ہوتی ہے. دین میں پکے شریعت ہوتے تھے، اللہ نے ان خوب چمکایا اور خوب کام بھی دیا ان کو. ایسے ہم لوگ چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں. مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ان سے مانگے، ان کی جتنی چیزیں ہیں ان سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. آج ہمارے اندر مانگنے کا مادہ نہیں رہا. مانگتے ہیں بندے سے، مانگو ولی سے، اللہ سے مانگو ولی. اللہ سے مانگو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے مولانا علی صاحب نے نصیحت فرمائی، بہت پیاری نصیحت ہے. فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ سے، خالق سے مانگنا. مخلوق مانگو گے ذلیل ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ہر ملک بھی مانگ رہا ہے دوسرے سے. اللہ سے مانگو، خالق سے مانگو گے تو کامیاب. مخلوق مانگو گے ناکام. وہ تو اللہ تعالیٰ داد دینے والی ہے. پورے ملک کے اندر جو انتشار ہے وہ دوسرے مخلوق وہ بھی ہے. ملک ان کے پاس تو اللہ کا ہے. اللہ سے مانگو. اسی لیے جب مالک سے مانگو گے، اس بندے مجھ سے رجوع کیا، اب ہم اس کو دیں گے. ذریعہ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ذریعہ بنا دیا. یہاں پر ہر جگہ کام کرو، اور جتنا بھی کام ہو سنت موافق ہو، اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. یہ خانقاہی نظام کہ ہم نے تعلق قائم کیا اللہ والوں سے، ان کی صحبت پر رہیں گے، اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا، عمل آسان ہو جائے گا.
آج ہم لوگ بدعمل ہو رہے ہیں. وجہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ حکم دیا کونوا مع صادقین، اس پہ وہاں عمل نہیں ہو رہا، اسی لیے ہم لوگ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اب بہرحال جو وقت گزر گیا وہ تو آنے سے رہا. مزید کہ اللہ محروم نہ کیجیے گا. دعا مسلسل جب طاعت ہو جائے، جب کوئی کام ہے مرضی موافق، الحمدللہ اللہ اپنے کرم سے آپ نے نوازا، میری شامت امان سے میں محروم نہ کیجیے گا. یہ ہے کہ تلاوت کا اہتمام، ذکر کا معمول، اپنے اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اپنی خطاؤں پر رویا کرو. تنقید ہو ہی سکتی ہے، تنقید کرو اپنے نفس پر، شیطان پر، اوروں پر نہیں. آج ہم لوگ تنقید کرتے ہیں دوسروں پر، یہ کامیاب نہیں ہوتے. اسی لیے صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو، میرے اعمال کیسے جا رہے ہیں. سنت موافق ہے ایک شکر مانوی کرے، خلاف ہے تو استغفار کرو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست. آج کل پوری امت میں جہاں شادی بیاہ ہوتا ہے کوئی خیال نہیں رکھتے، اچھے لوگ پسند لاتے ہیں. ایک آئے تھے ہمارے ساتھ، ان کے والد کے بیٹے کا ولیمہ تھا، انہوں نے شادی خانہ لیا، اور دائی ہیں، جماعت خوب لگے ہوئے ہیں، بہت مشہور لوگ ہیں. اور یہ کہاں سے ہے بھائی؟ معلوم ہوا کہ دین جیسی زبان پہلے دل میں نہیں ہوا، ورنہ کیا مجال کوئی شرکت کر لے، ایسا کبھی نہیں سکتا. مفتی شبیر سلموں کے والد دو جملے سے کہیں جو خدا کے باغی رسول باغی میں سے دوستی کروں، جاتی نہیں تمہارے گھر نمازی ہے نہیں، نمازی کھانا نہیں کھاتے ہو. آج ہم لوگ اس میں پہلے ہاں صاحب اتنی سختی نہیں کرنا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ دین میں کمی کی بات ہے، محبت کمی بات ہے. اور یہ جملہ تھا کہ جو اللہ کے باغی نبی باغی ہم سے دوستی کریں. آج ہمارے اندر دوستی ہاتھ بڑھاتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے. بھائی چار کی ہے خوب، اس کو تملق کہتے ہیں، تعلق نہیں کہتے ہیں. تم کچھ ملے گا مجھے. جہاں پہ دیکھو دین میں گراوٹ ہو رہی ہے، سمجھو کہ اعمال بد صدور ہو رہا ہے. ایسے ہی جانا گریز کرنا چاہیے، بیعت کو فسخ کر دینا چاہیے اگر شیخ نہ دے. لیکن اس کے اندر بہت حکمت عملی سے، اس لیے کہ جب دیکھو کوتاہی سب سے ہوتی رہتی ہے. اصلاح بھی ہے لیکن جھجھائی نہیں ہونا چاہیے. مولانا مسجد مسجد کی بہت پہلے بات ہے، اور لکھنؤ زبان میں فرماتے تھے، کہتے ہیں مجھے چیز پسند، اس کو بھانا کہتے ہیں، مجھے چیز بھانا پسند آ گئی. شیخ انتخاب ہے بھانا. اب فرمایا جب بھا لیے تم نے تعلق قائم کیا، اب نہیں بھانا. بہت پیارے انداز فرماتا ہے، بھانا پھر نبھانا. اب اس کا فرمایا کہ کچھ کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، اور دیکھیں کہ یا تو مجھے کمی یا شیخ کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر بہانا کسی عنوان سے الگ ہو جاؤ. بس یہ دیکھو اس پہ وہ نکیر تو نہیں کریں گے، لیکن دیکھو کہ اسی لیے شیخ خود کہتا ہے کہ میں نے علاج کیا ان کا، ارے ہمارے بس سے فلاں جگہ لے جاؤ. خود ڈاکٹر کہتا ہے ایسی جو کاملین ہوتے ہیں آپ کہیں اور علاج کراؤ جا کے، میرے علاج فائدہ نہیں ہو رہا، اور علاج کراؤ جا کے. یہ خیر خواہی یہ اس کو کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ تعلق ہو تملق بالکل نہیں. تو صبح شام تک ہمارے اعمال کو دیکھو اور اللہ سے پناہ مانگتے رہے. اللہ جو چیز آپ نے ایمان دولت دی ہے میری شامت اعمال سے اسے سلب نہ کیجیے گا. اور روزانہ حاضری دعا بھی کرو، اللہ پھر آپ نے تو ادا فرمائے میں حاضر ہوں یہاں پر. اس طریقے سے یہ عزم یہاں سے لے گیا ہے کہ اپنی اصلاح کروں گا، نفس کی شریعت پابند بنوں گا، اوروں کو بھی تلقین کروں گا، تو پورے دنیا میں ایک ہنگامہ جو ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا. ہر شخص اصلاح فکر کر دے. اللہ فرماتے تھے ہر شخص اپنی اصلاح فکر لگ جائے، پورے دنیا میں جو ہے وہ ہو جائے گا، پورے دنیا کے اندر اصلاح ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک اور بیمار نہیں، ہم سب بیمار ہیں. اب اس سے جو رجوع کرو گے، اپنے خطابات سمجھو گے، اللہ تعالیٰ کی بڑی شان کریمی ہے، پھر تم کو دے دیں گے. اس کے بعد پھر یعنی کریم شان یہ کہ کفار مکہ کتنے باغی تھے، سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اسی سورہ یاسین میں 2 جگہ میں واقع، اگر ہم چاہتے تھے
وہ لوگ نشہ لگ جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں. ان کو ملینیم کرتا ہے آ کے کرتا ہے واپس سب کچھ لیے. اللہ ایسا کیا نہیں. یہ شان حلیمی ہے. اسی لیے حلیم ذات کو ہم کیسے ناراض کریں. بس اپنا جائزہ لو، اعمال کی طرف متوجہ ہو. آج کا خلاصہ یہ ہے کہ طاعت پہ لگو، بغاوت سے بچو. طاعت کرو سنت و شریعت کی، اور بغاوت سے گناہ سے بچو. دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.